أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کے بعد آج ہم قرآن پاک کی 34ویں سورت پڑھیں گے، یعنی 34، جو کہ سورہ سبا ہے. سورہ سبا مکی سورہ ہے، اور اس سورہ میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے قصے بیان کیے گئے ہیں. اس میں کہ یہ تاریخ کی مثالیں ہیں، دو طریقے کی مثالیں انسانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. ایک طرف حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں بخشی اور شان و شوکت عطا کی، وہ شان و شوکت جو پہلے کم ہی لوگوں کو کسی کو ملی تھی. مگر یہ سب کچھ پا کر وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے اس کے شکر گزار بندے بنے رہے. دوسری طرف جو مثال بیان کی گئی وہ قوم سبا کی مثال ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا تو وہ غرور میں مبتلا ہو گئے، وہ پھول گئے، اور آخر کار وہ اس طرح پارا ہوئے کہ بس ان کے افسانے ہی دنیا میں باقی رہ گئے. یہ دو تاریخ کی مثالیں جو قرآن پاک میں سورہ سبا میں بیان کی گئی ہیں، یہ اس غرض کے لیے کہ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر خود رائے قائم کر لو کہ توحید اور آخرت کے یقین کرنے کی صورت میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی صورت میں جو زندگی بنتی ہے وہ زیادہ بہتر زندگی ہے، یا وہ زندگی جو کفر اور شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی وجہ سے انسان کی بنیاد پر انسان قائم کرتا ہے، اس کا انجام کیسا ہوتا ہے. دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اور تمہیں کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے. آئیے اب ہم سورت شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ نہایت حکمت والا باخبر ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی. کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی. آسمانوں میں اور زمین میں ذرا برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ ہو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی، انہی لوگوں کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور وہ اللہ غالب تعریف کرنے والے کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ہی پارا کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ قطعی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہیں. کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے. آیت نمبر 9 تک ہم رکتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پے اپنی نشانیاں بیان فرمائی. آئیے اللہ پاک نے جو دلائل یہاں بیان کیا انہیں ایک کے بعد ایک ہم لیتے ہیں. سب سے پہلے شروع کی آیات میں اللہ پاک نے خود اپنے آپ کو حکیم اور خبیر کہا اور یہ بتایا کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے یا اس میں چڑھتا ہے، سب کو وہ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ الرحیم الغفور، کہ رحیم اور غفور ہے. یعنی یہ جو سارے کمال درجے کے کام ہو رہے ہیں بہترین حکمتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہر مخلوق کے متعلق پورا کا پورا اسے علم ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، کیا اس کی مصلحتیں ہیں، کیا اس نے اب تک کیا ہے اور آگے کیا مخلوق کرنے والی ہے. ان تمام چیزوں سے وہ باخبر ہے. اپنی بنائی ہوئی دنیا سے وہ بے خبر نہیں ہے، بلکہ ذرے ذرے کی حالت کا پورا پورا اسے علم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3-4 سے یہ استدلال شروع ہوتا ہے کہ منکرین کیا کہتے تھے کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے. یعنی کہ یہ بات وہ طنز کے طور پہ کہتے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ بہت دنوں سے یہ پیغمبر صاحب قیامت کے آنے کی خبر سنا رہے ہیں، مگر پتہ نہیں وہ آتے آتے کہاں رہ گئی.
ہم نے تو اتنا کچھ کر دیا، اتنی گستاخیاں کی، ان کا مذاق بھی اڑایا، انہیں مجنون بھی کہا، سب کچھ، لیکن قیامت تو برپا نہیں ہوئی جس کا یہ ڈراوا دیتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب یہی دیا گیا کہ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ بس یہ اس کا جواب دے دیا گیا، یعنی کہ عالم الغیب خاص طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت استعمال ہوئی، جس سے خود بخود یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کا آنا تو یقینی ہے، مگر اس کے آنے کا وقت اس عالم الغیب کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ نہیں تمہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کب آئے گی، لیکن یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اور پھر آگے جو بات بتائی گئی کہ کوئی بھی چیز، ذرا برابر بھی چیز آسمان اور زمینوں میں اس سے چھپی بھی نہیں ہے، اور سب کچھ ایک دفتر میں درج ہے۔ اور پھر اس کے آنے کی وجہ بھی بتائی گئی کہ یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچے دکھا رہے ہیں ان کو عذاب دے۔ اچھا، ان کی یہی بات تھی نا جس بات سے وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے کہ جب سارے انسان مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ذرا ذرا منتشر ہو جائے گا تو پھر کیسے یہ دوبارہ سے اکٹھے ہو کر ایک جسم بن جائیں گے اور پیدا کر دیے جائیں گے۔ اس بات کو یہ کہہ کے یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہر ذرہ جو ان کے جسم کا جو کہیں بھی موجود ہوگا، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں وہ درج ہوگا، اس رب کو تو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ جب وہ دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے گا تو ایک ایک انسان کے اجزاء جسم کو سمیٹ کر لانے میں اسے کیا مشکل درپیش آئے گی جب اس نے ہر چیز کو دفتر میں درج کر رکھا ہے۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتے تھے کہ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، یعنی انہیں جھوٹا کہا کرتے تھے اور انہیں مجنون کہا کرتے تھے۔ ان دونوں باتوں کا یہاں کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ جواب کیا دیا گیا؟ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ان کی اس بات کا جواب ہے، جو مجنون اور جھوٹا کہا کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا کہ نادانو، عقل تو تمہاری ماری گئی ہے۔ جو شخص تمہیں حقیقت بتا رہا ہے، تمہیں آگاہ کر رہا ہے، وقت سے پہلے بتا رہا ہے، تم اس کی بات تو نہیں مان رہے، اسے جھوٹا کہہ رہے ہو اور سرپٹ اس راستے کی طرف بھاگے جا رہے ہو جو سیدھا جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ حماقت تو تم خود کر رہے ہو اور اس شخص کو مجنون کہتے ہو جو تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک تو یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جھوٹ بکتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا، کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو کیا ہو، عبد منیب ہو، رجوع کرنے والا ہو۔ آئیے دیکھیں کہ اس میں کیا نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبد منیب بنا دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نشانی ہے جو آسمان کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ 3 باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ انسان مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا ہی انکار کرتے تھے کہ وہ کبھی دوبارہ باس پرس کرے گا، پوچھے گا، اکاؤنٹیبلٹی سے انکار کرتے تھے۔ وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد کوئی دوسری دنیا آئے گی جس میں کہ اس سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ اسی آیت میں مشتمل ہے اس بات کا جواب کہ آسمان اور زمین کو تم آنکھیں کھول کر تو دیکھو، جو آگے اور پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے، تم اسے آنکھیں کھول کر تو دیکھو کہ یہ کیا ہے نظام۔ یہ نظام کیا اتفاقاً بن گیا ہے؟ اس نظام کی ایک ایک چیز اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اسے قادر مطلق ہستی نے بنایا ہے، ایک ایسے رب نے بنایا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور بے انتہا حکمت کے ساتھ بنائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں جو انسان ہے اسے غیر ذمہ دار چھوڑ دے، کبھی بھی اس سے جواب طلب نہ کرے؟ یہ تو خود سراسر ایک بے تکی، بیہودہ اور لغو بات ہے۔ یہ پہلی بات کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ قیامت جو ہے وہ کیسے برپا ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس دنیا کو ختم ہونے کے بعد کوئی ایک نئی دنیا پیدا کی جائے گی۔ اس میں بھی اس کا بھی جواب موجود ہے کہ قیامت کا آنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ کیوں مشکل نہیں ہے؟ زمین اور آسمان جس طرح سے اس وقت قائم ہیں، اگر ان پر ذرا سا غور کیا جائے تو سمجھ آ سکتا ہے کہ ان کی اس ترتیب میں ذرا برابر بھی اگر تبدیلی ہو جائے یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
جس نے کہ اس نظام کو اس وقت بہترین طریقے سے باندھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے اور قیامت برپا ہونے سے روکا ہوا ہے، وہ جس لمحے چاہے اس کو کھلا چھوڑ کر قیامت برپا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایسا کرنا اگر مشکل ہوتا تو یہی دنیا کیسے بن کر کھڑی ہوتی جسے کہ وہ اس وقت چلا رہا ہے۔ اگر اس دنیا کا چلانا اس کے لیے مشکل نہیں تو پھر دوسری دنیا کا پیدا کر دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور تیسری بات یہ کہتے تھے کہ اچھا ہم اتنے عرصے تک مر کر جب ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارے ذرے بھی بکھر جائیں گے تو پھر کیسے ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ والی بات ہم نے ابھی بھی پڑھی ہے۔ دوبارہ یہ بات یہاں پر آ گئی کہ مرے ہوئے انسانوں کو پیدا کرنا دوبارہ اس کی قدرت سے کیوں باہر ہے؟ اس نے تو سب سے پہلی دفعہ جب پیدا کیا تو دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ آئیے اب آیات کے اگلی مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو آیت نمبر 10 سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو کامل کشادہ زرہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ، اور تم سب نیک عمل کرو، تم جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہوا کو سلیمان کے تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور کچھ جن اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کا مزہ چکھاتے۔ سلیمان جو چاہتا جن اس کے لیے وہی بنا دیتے، مثلاً عالی شان عمارتیں اور تصویریں اور حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے بھی سلیمان کی موت کی اطلاع نہ دی، وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ آیت نمبر 14 پہ ہم رکتے ہیں۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اب ہم قصص الانبیاء میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ پڑھتے ہیں۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عمینادب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب شموئیل نبی کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل میں بادشاہ مقرر کیا، اور طالوت اور ان کے لشکر سب جا کر جالوت دشمن سے لڑنا شروع ہوئے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو لکھا ہے کہ جالوت نے دعوت دی کہ دو بدو آ کر لڑو، 1 to 1 لڑائی کی دعوت دی۔ اس وقت طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ کون اس سے لڑنے کے لیے جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اس کے لشکر میں شامل تھے، ایک سپاہی تھے لشکر کے۔ انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ وہ سامنے آئے اور اس مقابلے میں انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، اور وہ بہادری انہوں نے وہاں دکھائی اس وقت کہ پھر اس کے بعد انہی کو بادشاہ مقرر کیا گیا لشکر کا، اور اس کے بعد پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ علم چاہا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جس میں ایک یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ انہیں یہ معجزے کے طور پہ اللہ نے دیا تھا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہا نرم کرنے کا ہنر سکھایا ہو، اور ممکن ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزانہ طور پر نرم ہو جاتا ہو، لہٰذا وہ اس سے زرہیں بناتے تھے، جو جنگ میں پہنی جاتی ہیں دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ اچھا، اس سے پہلے لوگ لوہے کے تختے استعمال کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ پہلی دفعہ کیا کہ حلقوں کو جوڑ کر، جو راؤنڈز ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر پوری چین بنا کے، اور اس کے ذریعے سے ایک لباس تیار کیا جس کو کہ
جنگ میں پہنا جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صنعت سکھائی. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن نعمتوں سے نوازا ان کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بےحد فضل و کرم فرمایا، انہیں نبوت عطا کی، انہیں بادشاہت عطا کی، انہیں ایسے لشکر عطا کیے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. جب وہ بہترین آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تو بلند و بالا پہاڑ اور مضبوط چٹانیں بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتی، حتیٰ کہ فضا میں اڑنے والے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے والے پرندے رک جاتے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ تسبیح کیا کرتے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. اچھا، لکھا ہے کہ حضرت داؤد کو اتنی پیاری آواز دی گئی تھی کہ جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت سن کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا تھا. ایسی سریلی آواز سے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ کسی کان نے ایسی آواز کبھی نہ سنی تھی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنی تو فرمایا اسے داؤد کی نغمگی میں سے حصہ ملا ہے. اس حسن صوت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خاصیت حاصل تھی کہ آپ یعنی داؤد علیہ السلام تیزی کے ساتھ تلاوت کر لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، داؤد پر تلاوت آسان کر دی گئی تھی. آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیتے اور آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں اور نیچے لکھا ہے کہ یہاں قرآن سے مراد زبور ہے، وہ کتاب جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور میں انصاف، بہترین کثرت کے ساتھ عبادت اور تمام نیکیوں کی انجام دہی میں نمونہ تھے. رات اور دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کی اس طرح تعریف فرمائی ہے. صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو داؤد کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے اور داؤد کا روزہ سب روزوں سے زیادہ پیارا ہے. آپ آدھی رات آرام کرتے تھے، تہائی رات قیام کرتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے. اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے. اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہیں جاتے تھے، یعنی بہادری سے جہاد کرتے تھے. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں. اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے. سلیمان علیہ السلام کا نسب نامہ بھی وہی ہے جو داؤد علیہ السلام کا ہے، کیونکہ وہ انہی کے بیٹے تھے. اور ان کے بارے میں تفصیلات، ان کی سلطنت کے بارے میں ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر جو واقعہ ہے اس کے بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو موت تھی اس کو ایک ذریعہ بنا دیا جس سے کہ اس عقیدے کی گمراہی یا فساد کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. کیسے، یہ ہم پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی موت کا ذکر کیا ہے کہ اس موت سے اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کو بے خبر رکھا جو ان کے ارد گرد تھے اور ان کے کام سر انجام دے رہے تھے اور ان کے تابع فرمان تھے، یعنی ان کے فالوورز تھے، ان کے غلام تھے یہ سارے جن. سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. من ساعتن کے معنی عصا یا لاٹھی کے ہیں، وہ چیز جس کو کہ رکھ کے انسان چلتا ہے یا اس سے ٹیک لگاتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور تقریباً 1 سال کی طویل مدت اسی طرح سے گزر گئی کہ وہ ٹیک لگا کے کھڑے رہے. جب ان کی موت واقع ہو چکی تھی اور 1 سال کی مدت اسی طرح گزر گئی. پھر جب اس لکڑی کو جس سے کہ وہ عصا بنا تھا اس کو گھن نے کھایا، یعنی دیمک جیسا جو ایک زمینی کیڑا ہوتا ہے، اس نے اس کو کھانا شروع کیا تو وہ کمزور ہونے لگا. کمزور ہو کر وہ زمین پر گر گیا اور پھر معلوم ہو گیا کہ آپ تو بہت مدت قبل ہی وفات پا چکے تھے. جو بھی ان کے قریب کے جن تھے اور جو بھی انسان تھے ان کے اطراف میں، ان سب کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ غیب کے جاننے والے نہیں ہیں. اگر انہیں غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو انہیں یہ بات بھی پتہ چل جاتی کہ ان کے بادشاہ کا انتقال تو ایک عرصے پہلے ہو چکا ہے. یہ بات ان سے پھر مخفی نہ ہوتی. آئیے اب آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 15 سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں قوم سبا کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبا کی قوم کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی. دائیں اور بائیں طرف 2 باغ تھے. ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے.
پھر انہوں نے جب ہدایت سے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ پھل بکثرت جھاؤ اور کچھ بیریوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم ناشکروں ہی کو سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں یعنی اہل سبا کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی کئی بستیاں باہم متصل رکھی تھیں، اور ان میں ہم نے چلنے یعنی آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ ہم نے کہا تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے سفر کرو۔ پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں میں دوریاں پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا ڈالا اور مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ آئیے ان آیات کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہاں میں پر قوم سبا کا کفران نعمت اور ان کی سزا بتائی گئی ہے۔ 2 مختلف واقعات ہیں، دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبا یمن کے بادشاہ اور وہاں کے رہائشی تھے۔ قوم تبع کا تعلق انہی سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والی ملکہ بلقیس بھی سبا کی رہنے والی تھی۔ اب یہاں جو قصہ قوم سبا کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی کثرت عطا کی تھی، رزق کی فراوانی عطا کی تھی، اور اپنے علاقے میں بہت ہی خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی ان کی طرف مبعوث فرمائے جنہوں نے انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھائیں، اس کا شکر بجا لائیں اور توحید پر قائم ہو جائیں اور بندگی کو اختیار کریں۔ کچھ عرصے یہ لوگ انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے منہ موڑا اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جس جگہ یہ رہتے تھے، جس وادی میں یہ رہتے تھے، اس میں پانی 2 پہاڑوں کے درمیان سے آتا تھا۔ بارشوں کے زمانے میں پانی اتنا بڑھ جاتا کہ اس کی سطح بلند ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاتی۔ اس پانی کو یہ لوگ استعمال کیا کرتے، اس سے درخت اگاتے، یہاں تک کہ ان کی وادی اتنی خوبصورت ہو گئی تھی اور اتنی کثرت سے پھل لگنے لگے تھے کہ ائمہ سلف لکھتے ہیں کہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک عورت اپنے سر پر ایک خالی ٹوکرا رکھ کر جب ان درختوں کے نیچے چلتی تو پکے ہوئے پھل اس قدر کثرت سے گرتے کہ ٹوکرا بھر جاتا اور پھلوں کو خود توڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔ اب اس بات سے اندازہ لگائی کہ پھل کس قدر کثرت سے ہوتے تھے اور کتنے عمدہ ہوتے تھے۔ اور یہ ڈیم جو ہے یہ معرب نامی جگہ میں تھا۔ یہ جگہ جو ہے یہ صنعاء سے کوئی 3 مراحل کے فاصلے پر ہے اور یہ سد معرب کے نام سے معروف تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد قرآن میں آگے یہ بتایا گیا کہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف 2 باغ تھے اور ان کے درمیان میں یہ شہر تھا۔ یہ سب نعمتیں دینے کے بعد پروردگار ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، غور کیجیے۔ پروردگار کہہ رہے ہیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے کو رب غفار۔ معنی کیا ہے کہ یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کرو، کھاؤ، انجوائے کرو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کیے رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا اور مزید عطا فرمائے گا۔ اب اس طرح سے یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عبادت اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کو چھوڑ کر ناشکری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیا۔ یہاں یہ ہے فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ جب انہوں نے منہ پھیر لیا اور سرکشی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں سزا دی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پس ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا۔ یہاں عریمی سے مراد پانی ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں سیلاب کی صورت میں سزا دینے کا ارادہ فرمایا تو اس ڈیم پر یہ جو بند انہوں نے اتنا بڑا بنایا تھا اس میں زمین کا ایک چھوٹا سا جانور بھیج دیا گیا، یعنی وہ چوہا یا کسی جگہ کے اوپر لکھا ہے جو چھچھوندر، وہی چیز ہے، چوہے کی ایک قسم ہے، چھوٹی سی چیز ہے، وہ پہنچ کر اس میں سوراخ کرنا شروع اس نے کر دیا نچلے حصے میں، اور جس کی وجہ سے اس ڈیم کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ جب پانی والے دن آئے یعنی سیلاب کے دن آئے تو کیا ہوا کہ سیلاب کا پانی زور سے ڈیم کی دیواروں سے ٹکرایا اور وہ اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ وہ گر گئیں۔ وادی میں پانی آنا شروع ہو گیا اور اس زوردار قسم کا سیلاب آیا کہ جس کی زد میں جو بھی عمارتیں آتی، جو بھی درخت آتے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ جب یہ پانی ختم ہوا، خشک ہوا، تو دونوں پہاڑوں کے دائیں اور بائیں طرف کے تمام جو وہ 2 باغات تھے وہ خشک ہو گئے، ان کے پھل گل سڑ گئے
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں 2 باغ دیے جن کے پھل بد مزہ تھے اور جن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پیلو کے درخت کی طرح تھے، بد مزہ اور کیکر کے درخت کی طرح تھے۔ جو سب سے اچھے پھل وہاں پہ لگتے تھے، وہ بہتر جو پھل تھے وہ بیری کے درخت کے تھے، اس لیے خاص طور پہ ان کا یہاں ذکر کیا گیا۔ بہرحال 2 باغوں کا حشر یہ ہوا کہ عمدہ شیریں پھل، حسین و جمیل نظارے، ٹھنڈے اور گھنے سائے، اور اس میں جو نہریں رواں دواں تھیں، یہ سب کچھ ختم ہو گئیں، اور ان کے بدلے میں جھاؤ اور بیری کے ایسے درخت آ گئے جن کے کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھل کم ہوتے ہیں اور پھل کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ کیوں ہوا کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک اور حق کی تکذیب، یعنی کہ حق کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم ناشکرے ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، کافر اور ناشکرے ہی کو اس کے فعل کے مثل سزا دی جاتی ہے، جیسا کام وہ کرتا ہے ویسی سزا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو قصہ آ رہا ہے انہی اہل سبا کا، ہم نے ان کو یعنی اہل سبا کو اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، کئی بستیاں باہم متصل آباد کر رکھی تھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بستیوں کی تعداد 4700 تک بتلائی جاتی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی، یعنی بزنس راؤٹ تھا یہ ان کا۔ یہ ساری بستیاں آباد تھیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ کوئی شخص جب اپنے بزنس ٹرپ پہ نکلتا تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے، ساتھ رکھنے کا سامان لینے کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور وہ ایک کے بعد دوسری جگہ پہ رک جایا کرتے تھے۔ ویرانی کی وجہ سے جو لوٹ مار و قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، یہاں وہ بھی نہیں تھی، کیونکہ سب بستیاں جو تھیں آباد تھیں۔ جب آدمی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ اس کو معلوم اور متعین تھا، اس لحاظ سے وہ اپنا سفر شروع کرتا تھا کہ جیسے صبح سفر کا آغاز کرتا تو دوپہر تک کسی آبادی میں پہنچ جاتا تھا، وہاں پر کھا پی کر قیلولہ کرتا اور پھر دوبارہ سفر شروع کرتا، رات کو کسی اور آبادی میں جا پہنچتا۔ لہٰذا وہ جو سفر کی مشکلیں ہوتی ہیں وہ انہیں اس زمانے میں بھی برداشت کرنی نہیں پڑتی تھی، اور اسی طرح ہر قسم کے خطرے سے بھی یہ محفوظ رہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ یہ بھی اللہ کی نعمت تھی نا، یہ جو تجارت کی سہولت تھی، جو سفر کرنے کی سہولت تھی، بستیاں آباد تھیں، یہ سب نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ سے کیا کہا، کیا دعا کی، کیا وش کی، کہ کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے۔ اس کا مطلب دیکھیے کیا ہے، ان لوگوں نے کس بات کی خواہش کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو سفر میں مصیبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، خطرے آتے ہیں، موسم کی شدتیں آتی ہیں، ہمارے بھی سفر اسی طرح دور دور کر دے، اور مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیان میں سنسان جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے، گرمیوں سردیوں کی شدتوں سے ہمیں گزرنا پڑے، بھوک اور پیاس کی سختیوں سے گزرنا پڑے۔ یہ کیوں انہوں نے ایسی دعا کی؟ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس سب نعمتیں تھیں، اس کے باوجود اس چیز کی دعا کی۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی یہ دعا اسی طرح کی ہے جس طرح بنی اسرائیل نے من و سلوہ ملنے پر دعا کی تھی۔ جب انہیں من و سلوہ مل رہا تھا تو ان کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا اور بہترین غذا بھی انہیں مل جاتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ سبزیاں اور دالیں جن کو کہ اگانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، ہمیں وہ کھانا ہے، ہمیں وہ ملے۔ اسی طرح سے اس بستی نے بھی یہ دعا کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی کفران نعمت ہے۔ جب انسان اچھے حال میں ہو تو وہ اس طرح کی دعا کرے تو یہ بھی کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں انہیں متفرق اور منتشر کر دیا۔ یہ جو سبا میں قبیلے آباد تھے، یہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کر بس گئے، کوئی یثرب اور مکہ آ گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کا شیرازہ بکھیر دیا کہ عربوں میں یہ مثل مشہور ہو گئی، تفرقوا ایدی سبا، یعنی کہ فلاں لوگ تو سبا کے لوگوں کی طرح متفرق ہو گئے، ڈسپرزڈ ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈسپرس کر دیا۔ ان دونوں قصوں سے کیا عبرت ملتی ہے اور کیا سبق ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سلسلے میں حدیث پاک ہے، صحیحین میں یہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ رکھ رہی ہوں۔ مرد مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب خیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے،
اور یہ بات مومن کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی و مسرت حاصل ہو تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف و مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کیا خوب ہے وہ صابر و شاکر بندہ، جب اسے دیا جائے وہ شکر بجا لائے، جب اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ صبر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے صابر و شاکر بندوں میں شامل کرے۔ آئیے اب آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابلیس نے ان کے متعلق اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا، چنانچہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اسی کا اتباع کیا، اور اس ابلیس کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم اسے جان لیں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے جو آخرت کے متعلق شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا تھا، وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرا برابر اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہی ہے، اور اس کے ہاں صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے دے گا۔ حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو باہم کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق کہا، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین میں سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی، اور بلا شبہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ کہہ دیجئے جو ہم نے جرم کیا تم سے اس کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے اس کی بابت پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے بہتر فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا۔ کہہ دیجئے تم مجھے وہ معبود دکھاؤ جنہیں تم نے شریک ٹھہرا کر اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب خوب حکمت والا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے کی ہیں۔ اور اے نبی کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے نہیں بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں نے ہی ہمیں روکا تھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، اور وہ سب دل میں ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیات کا یہ مجموعہ ذرا طویل تھا، 36 تک ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ آئیے ہم اس کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے 20 نمبر آیت سے شروع کیا تھا جس میں اور 36 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے روز قیامت میں جو مجرمین جس گھبراہٹ کا شکار ہوں گے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر کافروں کے عمل سے برات کا اظہار کیا گیا کہ مومنین یہ کہہ رہے ہیں کافروں سے کہ ہمارے عمل کا تم سے اور تمہارے عمل کا ہم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر توحید کا بیان آیا، اور پھر وہی بات جو یہ بار بار دہراتے تھے کہ اچھا یہ وعدہ پورا کب ہوگا، اس کا یہاں جواب آیا کہ جب بھی یہ وعدہ پورا ہوگا، جب بھی قیامت آئے گی، اس سے بچنے کی کوئی صورت تم نہ پاؤ گے، اسے آگے یا پیچھے تم نہ کر سکو گے، پکڑے تم ضرور ہی جاؤ گے۔ اس کے بعد جو روز قیامت کا حال احوال ہے، روز حشر کا حال احوال ہے، جس میں کہ باہمی الزام بازی ہو رہی ہوگی، لیڈرز فالوورز کو الزام دے رہے ہوں گے، فالوورز لیڈرز کو الزام دے رہے ہوں گے، اور جو ان کا جھگڑا ہوگا اس کا ذکر یہاں پر آیا۔
پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا آیا، نبی پہنچا، تو سب سے پہلے خوشحال لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی کہ جو لوگ مال اور اولاد میں زیادہ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم تو بچ جائیں گے، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے تقسیم کا قاعدہ بیان کیا کہ جسے چاہے کشادہ دیتا ہے، جسے چاہے وہ تنگ دیتا ہے، اور یہ مال اور اولاد میں زیادہ ہونا اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی قربت بھی اس شخص کو ملے گی جسے مال اور اولاد زیادہ ملے، نہیں، بلکہ عمل سے یہ ملتی ہے۔ آئیے ہم اگلی آیات کے مجموعے کی طرف چلتے ہیں، 37 سے آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں، بلکہ مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے، بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ تو اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا تو وہ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہی ان کے ماں سوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ کہا جائے گا، آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ان ظالموں سے کہیں گے، اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ ایسا آدمی ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن گھڑا ہوا جھوٹ ہی تو ہے۔ اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا، یہ تو کھلا جادو ہے، اور ہم نے ان یعنی کفار کو کوئی کتاب نہیں دی کہ وہ اسے پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جبکہ یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ آیت نمبر 45 تک ہم نے ابھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی ان آیات میں دیکھیے کھل کر یہ بات بتا دی گئی کہ نیک عمل، ایمان اور نیک عمل وہ کرائیٹیریا ہیں کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ملنی ہے، بالا خانے ملنے ہیں، اور مال اور اولاد یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ عذاب میں مبتلا وہی لوگ ہوں گے جو کہ آیات کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اور رزق کی تقسیم یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے دے، دونوں ہی اس کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ فرشتوں کو معبود بناتے تھے تو یہ فرشتے خود یہ کہہ دیں گے کہ ہماری تو عبادت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی ان شیاطین کی جنہوں نے ان کے کانوں میں یہ سب کچھ پھونک دیا تھا۔ اور اس کے بعد کفار قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کے بارے میں ان کی کیا باتیں ہیں۔ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا جس چیز کی پرستش کرتے تھے اس سے تمہیں روک دے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے باپ دادا کا دین حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ پھر وہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے، وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، کہتے تھے کہ یہ ایک گھڑایا جھوٹ ہی تو ہے۔ یہ کہتے کہ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے تھے کہ تو صریح جادو ہے۔ اس قسم کی ساری باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں پر قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب نازل نہیں فرمائی پہلے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی طرف کبھی نبی مبعوث ہوا، حالانکہ ان کی یہ خواہش ضرور تھی، اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے، ہم پر کوئی کتاب نازل کر دی جائے تو ہم دوسروں سے زیادہ بڑھ کر ہدایت یافتہ ثابت ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان فرما دیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی تکذیب کی، اس نبی کا انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ تم نے یہ جو انکار کا راستہ اختیار کیا یہ نہایت خطرناک راستہ ہے، تم سے پچھلی امتیں بھی اسی راستے پہ چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ امتیں مال و دولت میں، قوت اور طاقت میں، عمر کے لحاظ سے ہر چیز میں تم سے بڑھ کر تھیں، اور تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہو، یعنی 1/10 بھی نہیں ہو ان کا جو پرانی امتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں، تو تم کیسے بے خوف ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آئیے اب اس صورت کے آخری مجموعہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے، بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے 2 اور 1 کھڑے ہو جاؤ،
پھر تم غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی یعنی نبی میں کوئی دیوانگی کی بات نہیں، وہ تو صرف تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں نے تم سے کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہے، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر شے پر شاہد ہے۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبر پر حق بات القاء کرتا ہے اور وہ غیب خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا۔ کہہ دیجئے اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ میرے بہکنے کا وبال مجھی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا نہایت قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بچ نہ سکیں گے اور وہ قریبی کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اب اس پر ایمان لائے ہیں، اور ان کے لیے اتنی دور کی جگہ سے ایمان کا حصول کہاں ممکن ہوگا، حالانکہ ان سے پہلے دنیا میں وہ اس کے منکر تھے اور دور کی جگہ سے بن دیکھے ہی اٹکل کے تیر پھینکتے رہے، اور ان کے اور ان کی چاہتوں کے درمیان آڑ حائل کر دی جائے گی جیسے ان سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بلا شبہ وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے۔ آیت نمبر 54 پہ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ آئیے اس مجموعے کو پڑھتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، اس میں بڑے اہم مضامین آئے ہیں۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق یعنی سچی وحی نازل فرماتا ہے اور وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا، اور یہاں حق سے مراد قرآن ہے اور باطل سے مراد کفر ہے اور شرک ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا ہے، اور اس کے آنے کے بعد جو کفر اور شرک اور باطل اور جھوٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے اور قرآن پاک کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پڑھتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ والی آیت پڑھتے جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے آ جانے کے بعد قرآن کے علاوہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، قرآن صرف قبول ہوگا۔ اس کے بعد بھلائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہاں یہ بات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہہ دیجیے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھے پر ہے، اور اگر سیدھی راستے پہ رہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے جو مجھے کی جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی آئی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے اور جو رشد اور ہدایت دی ہے وہی صحیح راستہ ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی اس صحیح راستے پہ چلے گا اللہ کی توفیق سے چلے گا، اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی اور اس کے راستے کو بھٹکنے کا جو وبال ہے وہ اسی کے اوپر آئے گا، اس کا گناہ جو ہے وہ خود ہی وہ شخص سمیٹے گا۔ اس کے بعد یہ بات آئی کہ جب روز قیامت آئے گا اس وقت یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے۔ لیکن یہاں کہا گیا کہ اس قدر دور کی جگہ سے انہیں اپنی مطلوبہ چیز کیسے مل سکتی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اب اس وقت جب آخرت آ گئی ہے اور انہوں نے حق کو دیکھ لیا ہے تو اس وقت یہ ایمان لا رہے ہیں۔ اب انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں جب یہ تھے تو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اس وقت آخرت میں دنیا دور کی جگہ ہوگی، جس طرح دور کی جگہ سے کسی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں ہے، اس طرح آخرت میں اس دور کی جگہ سے ایمان لے کر آنا ممکن نہیں ہے۔ کتنی امپورٹنٹ یہاں پہ دیکھیے یہ بات ہے۔ اور اس وقت جب یہ چاہیں گے آخرت میں کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، انہیں عذاب سے نجات دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کے درمیان میں اور ان کی اس خواہش کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، اس خواہش کو ان کی ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا۔ کیوں کہ جیسے کہ ان سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ بھی انہی کی طرح کے شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو شخص بھی شک میں یعنی ہیزیٹنٹ ہوگا ایمان کے اندر، پکا نہیں ہوگا ایمان اس کا، جب وہ عذاب دیکھنے کے وقت ایمان قبول کرے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں شک سے بچو۔ جو شخص حالت شک میں فوت ہوا اسے اسی پر اٹھایا جائے گا، شک کی کیفیت میں اٹھایا جائے گا، اور جو شخص یقین کی حالت میں فوت ہوا تو اسے یقین کی حالت پر اٹھایا جائے گا، اور جو یقین کی حالت پر فوت ہوگا اسے آخرت کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی وقت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہاں سورہ سبا کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔
اور اب سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی 35 صورت ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں بھی توحید کا بیان ہے اور آخرت کی ایمان کے اوپر بات کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ نصیحت کرنے کا پورا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن راہ راست قبول کرنے یا نہ کرنے کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی کہ لوگ راہ راست پر آئیں گے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپنی جان کو نہ گھلائیں، اور ایمان قبول کرنے والوں کو بھی اس میں بڑی بشارتیں دی گئی ہیں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ اللہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے راہ حق پر ثابت قدم رہیں۔ سورت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا، جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی جانو، بس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے؟ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کی جان اس پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال برباد ہو کے رہے گی۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے تو وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے۔ اور 2 دریا برابر نہیں، یہ ایک میٹھا پینے میں خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور آپ دریا میں کشتیاں دیکھیں گے پانی کو پھاڑ کر چلنے والی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی باریک جھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کے مانند خبر نہیں دے گا۔ آیت نمبر 14 تک ہم نے لگاتار ترجمہ پڑھا، اور دیکھیے ان تمام آیات میں کتنا تسلسل ہے اور کتنی بڑی بڑی باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ آئیے اس پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلی آیت پر آتے ہیں، اور یہ صورت اس طرح شروع ہو رہی ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تو اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے جو کہ فاطر السماوات والارض ہے۔ لکھ رہے ہیں کہ فاطر کے معنی ہے مخترع، یعنی سب سے پہلے ایجاد کرنے والا، سب سے پہلے پیدا کرنے والا۔ یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف
کہ اس نے آسمان و زمین کو پہلے پہل بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ جب پہلی دفعہ فرام نتھنگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اس رب نے فرشتوں کو اپنے قاصد بنایا ہے، یعنی اپنے رب اور انبیاء کے درمیان میں پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر ان کی یہاں پہ آگے صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ پروں والے ہیں، وہ پروں کے ساتھ اڑتے ہیں تاکہ وہاں تک پہنچ جائیں جہاں پہنچنے کا انہیں حکم دیا گیا ہو۔ اور وہ پروں کے بارے میں، پروں کی تعداد کے بارے میں آگے بیان ہوا کہ وہ 2 اور 3 اور 4 ہوتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے ایسے بھی ہیں، یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتا دیا، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ ان میں سے کچھ کے 2 پر بھی ہیں، کچھ کے 3 بھی ہیں، کچھ کے 4 بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اس سے بھی زیادہ ہیں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ ان کے 600 پر ہیں، اور ہر 2 پروں کے درمیان اس طرح فاصلہ ہے جس طرح مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ بتایا اللہ پاک نے کہ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس قدر چاہتا ہے پروں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں فرشتے، ان کے 2، 3، 4 اور اس سے زیادہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اضافہ کرے پر موجود ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پروں کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ کیا بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے کھول دے تو کوئی پھر دوسرا شخص اسے بند کرنے والا نہیں ہے، اور اپنی رحمت کے دروازے جس کے اوپر بند کر دے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اسے کھولنے والا نہیں ہے۔ اس بات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، جو کچھ وہ عطا فرما دے اس عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی سے اپنی کسی عطا کو روک لے تو کوئی بھی دوسرا شخص اسے دے نہیں سکتا۔ کسی بھی دروازے کے اوپر جا کے کھٹکھٹانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر روک لی ہے کوئی بھی رحمت، کوئی بھی نعمت، تو کوئی دوسرا اسے نہیں دے سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں دعا کے کیا الفاظ بیان ہوئے ہیں جو ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ مسلم میں حدیث لکھی گئی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس شخص کی تعریف سن لی اور قبول کر لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے آسمان اور زمین کو بھر دینے کے برابر، اور اس کے بعد ہر اس چیز کے بھر دینے کے برابر جس کو تو بھرنا چاہے۔ حمد و ثنا اور بزرگی کے مالک، جو کسی بندے نے حمد بیان کرتے ہوئے کہا تو اس سے زیادہ کا مستحق ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی منع کرنے والا نہیں، اور جو تو منع فرما دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے عذاب اور تیری گرفت سے کسی دولت مند کو اس کی دولت بچا نہیں سکتی۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی ہے جو ہمیں سکھلائی گئی، اور اس میں اس دعا کے پڑھنے سے ہمیں یقین اور اعتماد اور ایمان میں ہمارے اضافہ ہو گیا کہ وہ رب جو کہ اتنا بڑا اور اتنا بزرگ ہے اسی کے اختیار میں ہے عطا کرنا اور اسی کے اختیار میں ہے روک دینا۔ تو پھر انسان اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، خالق کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پھر ان نعمتوں سے ناشکرہ تمہیں کون بنا رہا ہے؟ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں ناشکرہ بنا رہا ہے نا، جو کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کا مقصد اور اس کی دشمنی کا انجام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں شیطان کی جو سازش ہے اور شیطان کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا کا پورا بتا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ عزت، جو شخص عزت چاہتا ہے بس عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہیں لوگوں کی چال برباد ہو کے رہے گی۔ اب سب سے پہلے اس میں یہ بات دیکھیے کہ کون ہے ہم میں سے جو کہ
عزت نہ چاہے۔ عزت تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر انسان طالب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو کوئی عزت چاہے سمجھ لے کہ عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہو، رسپیکٹیبل ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا فالوور بن جائے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اسے اپنی یہ جو طلب ہے نا، یہ اس کو خود بخود مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے۔ چاہے گا تو وہ اسی طرح سے عطا کرے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جائیں گے۔ یہاں پہ سورہ نساء کی آیت 139 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اور سورہ یونس میں بیان فرمایا ترجمہ، اور آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے، بے شک عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو مومنین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانے والے کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، چاہے دنیا کتنا ہی اس کو بظاہر عزت دے، لیکن اصل عزت کا حقدار وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، لفٹ اپ ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے کلمات اوپر چڑھ رہے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا اور دعا کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر چڑھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی سے بیان کردہ یہ روایت آ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اور وہ یہ کہ جب کوئی مسلمان یہ کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ، یہ سارے کلمات جب کہتا ہے تو فرشتہ کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے کر لیتا ہے، پھر انہیں لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے، اور وہ جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کلمات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر کتاب اللہ سے تصدیق کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تلاوت کی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔ یہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے تسبیح یعنی سبحان اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ کلمات عرش الہی کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی آواز جیسی ہوتی ہے، اور وہ ان کلمات کے کہنے والے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ تو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز اس کی یاد دلاتی رہے؟ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ تو ہم میں سے ہر کسی کا دل چاہے گا کہ وہ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے منہ سے کہہ لے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تبارک اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں، قرآن نے اس بات کی تصدیق کی، اور پھر یہ کلمات جو کہنے والا شخص ہے تو وہ بھی اوپر یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کے کلمات اوپر اٹھتے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا والعمل الصالح یرفعہ، یعنی نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ اس بارے میں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پاکیزہ کلمات سے مراد اللہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے، اور عمل صالح سے مراد فرائض کو ادا کرنا ہے۔ تو جو شخص فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کا عمل اللہ کے ذکر کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر تو کرتا ہے مگر فرائض ادا نہیں کرتا، تو اس کے کلام کو اس کے عمل کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور وہی اس کا زیادہ مستحق ہوگا۔ دوسرا کرائیٹیریا آیا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل کرنے والا، فرائض کو ادا کرنے والا بھی ہوگا، اور جو شخص فرائض کی طرف سے غفلت برتے گا تو پھر اس کا عمل بھی، اس کے لیے بھی اس کا جو ذکر ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اب اس کے بعد وہ کیٹیگری آئی جو کہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن برے عمل کر رہے ہیں، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں، مکر کا مطلب یہ ہوتا ہے دھوکے کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد
اعمال میں ریاکاری کرنے والے ہیں، دکھلانے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا یہ مکر یعنی یہ دھوکہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے اب دوبارہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تم ہی سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بالکل بے نیاز قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو۔ بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہو گیا تو وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تھا، پھر دیکھو میرا عذاب کیسا عبرت ناک تھا۔ نمبر 26 پہ ہم رکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات پاک کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، یعنی تم اپنی حرکات کے لیے ایک چھوٹی سے چھوٹی انگلی کو بھی ہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہو، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تم کو لے جا کر کوئی نئی مخلوق تمہارے سوا لے آئے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس درجے ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں۔ اور پھر جب اپنے اعمال کرنے کے بعد اچھے یا برے قیامت میں پہنچیں گے تو اس دن صورتحال یہ ہوگی کہ ہر شخص اپنے بوجھ میں دبا چلا جا رہا ہوگا، اور اگر وہ کسی کو بلائے گا کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا لے، خواہ اس کا وہ بہت قریبی رشتہ دار بھی ہو، اسے بلائے گا کہ اس میں سے کچھ بوجھ اٹھا لو تو وہ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ اس کا باپ ہو، بیٹا ہو یا جو بھی ہو۔ یہ اس وقت نفسا نفسی کی کیفیت طاری ہوگی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ دنیا میں اپنے اس عمل کی فکر کرے جس کو کہ اس دن کوئی بھی بانٹنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری کی ساری حکمت کی باتیں جو پیارے نبی بتا رہے ہیں، ان کے اوپر کون عمل کرے گا؟ بتا دیا کہ آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، وہی آپ کے لائف پیغام سے نصیحت حاصل کریں گے، اور جو کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے گا اور اپنے آپ کو پاک کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد یہ والی آیات آ رہی ہیں جس میں لاجیکلی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ ایمان والے اور نا ایمان لانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دیکھنے والے اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن اور کافر برابر ہو جائیں؟ مومن دیکھتا ہے، مومن سنتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں صراط مستقیم پر چلتا ہے، روشنی اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اس پر وہ چلتے چلتے جنت تک پہنچ جائے گا جس میں وہ ٹھنڈے اور میٹھے چشموں میں اور گھنے سایوں میں بیٹھا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کافر جو کہ آنکھ بھی رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندھا بن کے رہا، بہرا بن کے رہا، اندھیروں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا، اور دنیا اور آخرت میں حیران اور پریشان رہا، اور وہ
سمجھتا رہا وہ صحیح سمت جا رہا ہے، وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا تھا۔ آخر کار وہ اس کے نتیجے میں جہنم کی گرمی اور دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں میں پہنچ گیا۔ وہ دھواں جو کہ نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو برابر تصور کر لیا جائے؟ یہ دونوں اس دنیا میں بھی برابر نہیں ہیں اور یہ دونوں آخرت میں بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اب ہم ترجمے کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور اے نبی، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی وہ حق ہے، جبکہ وہ ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں میانہ رو ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، بہت اور خوب قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا۔ اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے اس کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، تو ہمیں اس سے نکال، ہم اب نیک عمل کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ آیات کا جو مجموعہ ہم نے شروع کیا، اس میں 27 اور 28 آیت کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی کہ ایک ہی طرح کا پانی نازل کرنے کے بعد جو پھل اللہ تعالیٰ نے اگائے ان کے رنگ مختلف ہیں، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ ہیں۔ انسان اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف قسم کے رنگ موجود ہیں۔ یہ ساری نشانیاں بتانے کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ آئیے اس آیت کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، مختلف تفاسیر سے دیکھتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا زیادہ نا واقف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی بے خوف ہوگا۔ جو اللہ کے بارے میں جانے گا نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا بھی نہیں۔ اور اس کے برعکس جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ علم ہوگا، یعنی اللہ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات یعنی کوالٹیز ہیں ان کا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے بارے میں اس شخص کو پتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں ان کے بارے میں یہ شخص جانتا ہوگا، اور اس طرح جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اس کی جو معرفت حاصل کرے گا تو پھر وہ لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، اور اس کی وجہ سے نافرمانی سے ڈرنے کی وجہ سے وہ فرائض کو ادا کرے گا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے وہ رکے گا۔ لہٰذا لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں علم سے مطلب یہ نہیں ہے، علماء سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فلسفے کے، سائنس کے، تاریخ یعنی ہسٹری کے، ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے، ان تمام علوم کے عالم ہیں۔ یہ درسی علوم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، صفات الہی کا علم۔
اچھا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، وہ آدمی چاہے دنیا کے اعتبار سے غیر پڑھا لکھا ہو، ناخواندہ ہو، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن سب سے زیادہ بڑے عالم تھے اور سب سے زیادہ سب انسانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے۔ لہٰذا یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اللہ سے بے خوف ہوگا، وہ چاہے دنیا کا بہت بڑا عالم بھی ہو، تو اس علم کے لحاظ سے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، وہ شخص جاہل ہوگا۔ اور اس کے اپوزٹ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی رکھتا ہے اور خشیت بھی رکھتا ہے، تو وہ اگر ان پڑھ بھی ہے تو وہ بڑا عالم ہے۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ کے خوف کی کثرت کے لحاظ سے ہے۔ اور یہی بات حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ اب ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ علماء کی 3 قسمیں قرار پاتی ہیں۔ علماء کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ ایک عالم باللہ ہے اور عالم بامر اللہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جو عالم باللہ ہے مگر عالم بامر اللہ نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو عالم بالامر اللہ تو ہے مگر عالم باللہ نہیں ہے۔ آئیے ان کی معنی پہ غور کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری اس شخص کی ہے جو عالم باللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی علم ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہے۔ اور عالم بامر اللہ بھی ہے وہ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے امر دیے ہیں، حکم دیے ہیں، ان سب کے بارے میں جانتا ہے، فرائض کے بارے میں جانتا ہے، حلال و حرام کے بارے میں جانتا ہے، حدود اللہ کو جانتا ہے۔ تو یہ دونوں علوم اس کے پاس ہیں، اور کیونکہ وہ عالم باللہ ہے اس وجہ سے وہ ان تمام چیزوں پہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کی بھی پوری کی پوری کوشش کرے گا۔ اب دوسری کیٹیگری دیکھیے، وہ عالم جو اللہ کی صفات کا تو علم رکھتا ہے لیکن دین کا علم اسے نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ فرائض کیسے ادا کرنے ہیں، کن چیزوں سے رکنا ہے، حرام اور حلال کیا ہیں، تو وہ اللہ کا خوف رکھنے کے باوجود ان معاملوں میں جاہل ہو گیا۔ اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری وہ ہے جو ان تمام فرائض کا اور تمام دینی باتوں کا علم رکھتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حق ادا نہیں کرتا، عالم بامر اللہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کس طرح سے، جب ڈرتا ہی نہیں ہے تو کس طرح ان تمام چیزوں سے رکے گا؟ تو یہ دونوں چیزیں پائی جانی ضروری ہیں اور وہی علماء ہوں گے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں چیزیں عطا فرما دے، اپنی صفات کا علم بھی عطا فرما دے، اپنا ڈر اور خوف بھی عطا فرما دے، اور دین کی جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اور آیت نمبر 32 میں کیا بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کا وارث لوگوں کو بنایا، تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں کی 3 کیٹیگریز بن گئیں۔ کچھ لوگ جو تھے ان میں سے کتاب لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث بننے کے بعد ظالم بن گئے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے واجبات قرار دی تھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، کوتاہی کرتے تھے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اس حرام میں ملوث ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ پھر دوسری کیٹیگری ہے کہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں، یعنی مڈل والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ فرض کو بھی ادا کرتے تھے اور حرام سے بھی بچتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ساری کاموں کو ترک کرتے تھے جن کا اللہ نے حکم دیا، اور بہت سارے وہ کام بھی کر لیتے تھے جو کہ برے تھے، اللہ کو ناپسند تھے، وہ انہیں کر لیتے تھے، تو وہ درمیانی راہ والے لوگ تھے۔ اور پھر تیسری کیٹیگری کون سی تھی؟ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے نکل جانے والے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ بڑھ کے نیکی انجام دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کام میں لگے رہتے ہیں، اور ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور حرام کی حد میں پہنچنے سے بہت پہلے ہی رک جاتے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت ہے جسے اللہ نے ہر اس کتاب کا وارث بنا دیا جسے اللہ نے نازل کیا، یعنی پچھلی کتابوں کا بھی وارث بنایا، کیونکہ قرآن پاک میں
وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں جو پچھلی کتابوں میں تھیں. لہٰذا جو اس قرآن کا وارث ہے وہ پچھلی کتابوں کا بھی وارث ہے اور اس آیت کا مصداق وہ شخص ہے. لہٰذا ہماری امت میں سے بھی کچھ لوگ سابق آگے جانے والے ہوں گے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ درمیان والے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے. علم حاصل کرنے کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا، آئیے احادیث بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہاں پر ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ مدینہ کا ایک شخص صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ دمشق میں تھے. اب مدینہ سے لے کر ڈمیسکس تک کا جو فاصلہ ہے وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. وہاں تک وہ چل کر آتا ہے تو حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے تشریف لائیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت ابو الدرداء پوچھتے ہیں کہ آپ تجارت کرنے کے لیے تو یہاں نہیں آئے؟ وہ شخص جواب دیتے ہیں کہ نہیں. پھر حضرت ابو الدرداء پوچھتے ہیں آپ کسی اور ضرورت کے لیے تو نہیں آئے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ صرف حدیث کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں. اب اس پر حضرت ابو الدرداء ان کو یہ حدیث سناتے ہیں. آئیے اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور بلا شبہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں. عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. بے شک علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء نے دینار یا درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. پس جس نے اسے لے لیا اس نے وافر حصہ لے لیا. یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب فضیلتیں عالم کو حاصل ہو رہی ہیں کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں. اب عالم کون ہے اور عابد کون؟ عالم کی تو ابھی ہم نے پیچھے اچھے سے ڈیفینیشن دیکھ لی. عابد وہ ہے جو عبادت گزار بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کا عبادت گزار ہونا. لیکن یہاں بتا دیا گیا جو عالم ہے اس کو اس طرح عبادت گزار بندے پہ فضیلت حاصل ہے جیسے ستاروں کے اوپر 14ویں کے چمکتے چاند کو. دیکھیے 14ویں کے چاند کی روشنی میں ستاروں کی جو روشنی کتنی ماند پڑ جاتی ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ تھوڑا اس پہ غور کرنا چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں محرمات، حرام اور حلال، ان کا علم حاصل کرنا ہوگا، کوئی فقہی مسئلہ درپیش ہوگا، نکاح یا طلاق کے کوئی مسائل ہوں گے، ہر شخص اٹھ کے کس کے پاس جائے گا؟ کسی بھی زمانے کو لے لیجئے، ہر زمانے میں ایک عام مسلمان اٹھ کر کہاں جائے گا؟ اسی عالم کے پاس جائے گا جس سے اسے پتہ ہے کہ اسے جواب مل جائے گا، اور اس صحیح جواب کی وجہ سے اس کے لیے رستہ کھل جائے گا. یعنی کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ والا رستہ جنت کا ہے، یہ والا رستہ جہنم کا ہے، یہ بات اسلامک ہے، یہ بات نان اسلامک ہے. ایسے وقت میں کوئی بھی اٹھ کر عابد کے پاس نہیں جائے گا، چاہے وہ عابد کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہے کہ میرا مسئلہ حل کرنے کے لیے علماء ہی کے پاس مجھے جانا ہے. تو ہر زمانے میں علماء کی یہ فضیلت ہے، کیونکہ ان کے گمراہ ہونے سے پوری امت گمراہ ہو جائے گی، اور علماء جب تک سیدھے راستے کے اوپر رہیں گے تو اس وقت تک وہ امت کو سیدھے راستے کی توفیق حاصل رہے گی. یہی وجہ ہے کہ حدیث کے آخر میں کیا الفاظ آ رہے ہیں کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے درہم دینار نہیں چھوڑے بلکہ انبیاء کرام نے علم چھوڑا ہے. ہم میں سے جو بھی اس علم کو پکڑے گا وہ انبیاء کرام کی وراثت کو حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی طرف رہنمائی فرما دے اور ہماری اولاد کو بھی آمین. اب آیات کا آخری مجموعہ جس پر ہماری سورہ فاتر اختتام پذیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی ہی میں زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے. آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پہ قائم ہے. بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے محض پرفریب وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں. بلا شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں تھام سکے گا.
بلا شبہ وہ بڑا حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کو حق سے نفرت ہی میں زیادہ کر دیا۔ زمین میں تکبر کرنے اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے، پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہوا ہرگز نہ پائیں گے اور آپ اللہ کا طریقہ ٹلتا ہوا ہرگز نہ پائیں گے۔ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں عاجز کر دے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو وہ اس زمین کے پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ فاتر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اب ہم قرآن پاک کی 36 سورہ یاسین کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ہم بہت سی روایات سنتے ہیں، لیکن اس بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ روایت کہ یاسین قرآن کا دل ہے، یا اسے مرنے والے شخص کے قریب المرگ شخص پہ پڑھو وغیرہ، یہ احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں یہ سند کے لحاظ سے درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہیں۔ بعض اس میں سے موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں، اور یہ والی روایت جس میں یہ ہے کہ قرآن کا دل ہے، اس کو شیخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے، اور اس میں اس کا پورا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں لانی ضروری تھی۔ اب ہم سورہ یاسین کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے کا اتارا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں۔ شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے ان کی آنکھیں ڈھانک دی ہیں، لہٰذا وہ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، لہٰذا آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجیے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو، اور رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، لہٰذا تم میری بات سنو۔ کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لے یہ بات کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نہیں نازل کی، اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، پھر یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔
ہائے افسوس بندوں پر ان کے پاس جو بھی رسول آتا رہا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی؟ بے شک وہ ان کے پاس لوٹ کر نہ آئیں اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ آج ہم نے یاسین کی پہلی سے لے کے 30 آیت تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور کل انشاءاللہ 31 سے آگے بڑھیں گے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس بات پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے ہیں، سیدھے راستے کے اوپر ہیں اور یہ قرآن اللہ پاک کا نازل کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بدبختوں کا حال بتایا گیا ہے کہ جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ وہ ہدایت کے اوپر نہیں آئیں گے۔ ان کی مثال دی گئی ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کی گردن میں توق پڑا ہوا ہو۔ توق کیا ہے؟ وہ سریا ٹائپ چیز، وہ سخت چیز جو کہ گردن کے ساتھ بندھی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے انسان اپنے سر کو نیچے جھکا نہیں سکتا، اس کا سر اونچا ہی رہے گا اور اس کی گردن اکڑی ہی رہے گی۔ لکھا ہے کہ یہاں توق سے مراد اس کی اپنی ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے اس کی، جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے اندر کی جو ضد تھی اور تعصبات تھے اس کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اور تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ گردن کی وہ اکڑ جس کی وجہ سے اس میں وہ تکبر اور پراؤڈنس پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ ہم نے خود ہی ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی ہی کو ان کی گردن کا توق بنا دیا ہے۔ اب کوئی روشن سے روشن حقیقت بھی ان کے سامنے آ جائے تو یہ اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، اپنے گردن کو جھکائیں گے نہیں کسی سچ کے آگے اور سرنڈر نہیں کریں گے۔ پھر آگے یہ بات آئی کہ ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے جو استکبار ہے، یعنی تکبر ہے، پراؤڈنس ہے، اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دیوار آگے بن گئی اور ایک پیچھے۔ یعنی نہ تو یہ لوگ پچھلی تاریخ میں سے کوئی سبق سیکھ پا رہے ہیں اور نہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، ان کا اپنا فیوچر کیا ہوگا، یہ سب اعمال کر کے جب جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، اس بات کے اوپر بھی غور نہیں کر پا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھانک دیا ہے اور ان کی اپنی ہی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ کھلی کھلی حقائق جو نبی ان کو دکھا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کی مثال پیش کی، اصحاب القریہ کی۔ اصحاب القریہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا شہر تھا، اس میں ایک بادشاہ تھا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 رسول بھیجے جن کے نام مختلف جگہوں پہ مختلف آئے ہیں۔ یہاں ان کا نام آیا ہے صادق، صدوق اور شلوم۔ بادشاہ نے اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ دوسری جگہ پر یہ آیا ہے کہ 2 رسولوں کا نام شمعون اور یوحنا تھا اور تیسرے کا نام بولس تھا اور بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ جب رسول ان کے پاس آئے تو یہ بولے کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہماری ہی طرح کے آدمی، جو کہ ہر قوم نے رسولوں کے اوپر سب سے پہلی یہی الزام تراشی کی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی انسانوں کے پاس آئے، اور اگر تم ہمارے جیسے ہی آدمی ہو تو پھر ہماری طرف وہی کیوں نہ بھیجی گئی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور واقعی تم رسول ہو تو پھر تم فرشتے کیوں نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رسولوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات سن کر ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر تم اپنی اس بات سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ سنسار کا مطلب سٹوننگ ہوتا ہے، تو ہم تمہیں یہ سزا دیں گے، اور تم تو منحوس ہو، یعنی کہ تمہارا آنا ہمارے لیے نامبارک ہو گیا۔ جب تمہارے جیسا کوئی آدمی کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے باشندوں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے، تو کیوں تم ہمارے پاس بھیج دیے گئے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی انہوں نے رسولوں کو، اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ رسولوں کو رسول جانتے بوجھتے انہوں نے تکذیب کی، ڈینائی کی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب نبی کسی بستی میں آتا ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ تو یہ کہا کہ تم تو ہمارے لیے منحوس ہو۔ جب ان لوگوں نے اپنے 3 رسولوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو ایک بستی کے کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ یہ سوچیں کہ یہ کس چیز کے لیے آ رہا ہے؟ یہ اپنے انبیاء کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنی قوم کے خلاف انبیاء کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہ تم رسولوں کی پیروی کرو، ان رسولوں کی جو تم سے
کوئی اجر نہیں مانگتے. اچھا کتنے پیارے انداز میں قوم کو تلقین کر رہے، کتنی محبت ہے اس کے دل میں انبیاء کے لیے، اور اپنی قوم کے لیے بھی کتنے اس کے دل میں ہمدردی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تم اس ذات کی عبادت کرو، میں کیا اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان معبودوں کی شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. یعنی کہ تبلیغ کا حق ادا کر رہا ہے، پیار محبت سے انہیں بتا رہا ہے کہ میری بات کو سنو اور انبیاء کی پیروی کرو. لیکن اس کے جواب میں کیا ہوا کہ قوم اسے قتل کر دیتی ہے. یعنی انبیاء سے پہلے تو اسی شخص کو قتل کر دیتی ہے جو کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں بھیجتے ہیں. اور جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو کر کیا کہہ رہا ہے. یہ اس مرد مومن کے اخلاق کا ایک نمونہ ہے. جن لوگوں نے ابھی ابھی اسے قتل کیا تھا ان کے لیے اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے. اللہ کے ایسے وہ ان کے لیے بددعا نہیں کر رہا، بلکہ وہ ان کی خیر خواہی کیے چلا جا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی خیر خواہی کر رہا ہے. اور اس کے دل میں کیا تمنا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ جنت کی وہ نعمتیں اسے ملی تو وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میری قوم میرے اس انجام سے باخبر ہو جائے، کاش میری قوم میری زندگی سے نہیں تو میرے موت سے ہی سبق لے لے اور سیدھے راستے کے اوپر آ جائے. یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. یہ نصیحت کا حق ادا کرنے والا شخص ہے. یہاں پر ایک حدیث کے الفاظ بیان ہوئے کہ اس شخص کے بارے میں کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کے بھی. اب یہاں دیکھیے کہ اس واقعے میں کفار مکہ کو کیا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان ہیں، یہ بھی اس شخص کی طرح تمہارے خیر خواہ ہیں. ان کا بھی تمہارے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم سے تمہارے پیچھے ایسے ہی نہیں پڑے ہوئے ہیں، تم سے لڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ تمہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اور جس طرح یہ شخص اس کو اللہ نے عزت دی اور جنت میں داخل کر دیا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، اسی طرح یہ نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں اور جو اہل ایمان مومنین ہیں وہ بھی تمہارے خیر خواہ ہیں تاکہ تم سیدھے راستے پر آ کر انجام میں بد سے بچ جاؤ اور باعزت لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ہم نے سورہ یاسین کی 30 آیات تک پڑھ لی ہیں. کل سے انشاءاللہ 31 آیت شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.